قرآن مجید کے مختلف حوالہ جات بےمعنی ہو جاتے ہیں اگر ان کے متن میں تعریف موجود ہوتی۔ مثال کے طور پر، اے اہل کتاب، ہمیں سورہ مائدہ کی آیت 68 میں بتایا گیا ہے، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم لوگوں پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کا کوئی مفہوم نہ ہوتا اگر پہلی کتابوں میں تحریف باللفظ ہوئی، یعنی عبارت میں رد و بدل۔ سورہ مائدہ کی آیت 47 میں ہم پڑھتے ہیں، اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں۔ یہ حوصلہ افزائی ممکن نہیں تھی اگر متن میں رد و بدل کیا گیا ہوتا۔ ہم سورہ یونس کی آیت 94 میں پڑھتے ہیں، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ اگر اہل کتاب کے پاس ایک ایسا متن تھا جو بگڑا ہوا اور کسی طرح بھی معتبر نہ تھا تو پھر اس حوصلہ افزائی کا کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن مجید خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ لوگ معنی کو توڑ مروڑ سکتے ہیں مگر در حقیقت اسے بدل نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ یوں کھو سکتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 64 میں لکھا ہے، خدا کی باتیں بدلتی نہیں، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ لا تبدل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ بہت ہی خاص اور اہم آیت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اللہ کے الفاظ کو تبدیل کرنے کا کوئی امکان نہیں، چونکہ اصل تورات اور زبور اور انجیل کو قرآن مجید میں اللہ کا کلام کہا گیا ہے، اور پھر قرآن مجید کی طرح وہ بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھی جانی چاہیے، کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی رتبہ ہے۔ دیکھیے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے میرے دوستو۔ یہ آیت کہتی ہے کہ یہ اللہ کی بڑی عظیم کامیابی ہے۔ یہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے هو الفوز العظیم، جس کا مطلب ہے بہت شاندار اور ایک عظیم الشان فتح، اللہ کی فتح، یعنی یہ کہ وہ اپنے کلام کو محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔